سو کالڈ ریسرچ کی آڑ میں طرح طرح کے اعتراضات اٹھ رہے ہیں اور سیلف میڈ آبجیکشنز لوگوں کے قلوب میں اذہان میں وساوس اور خطرات ڈال رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ارادہ کیا کہ ایک ایسے شخص کی ایک کتاب جو کہ ان کے خطبات یا خطابات کے حوالے سے مدون ہے، اس کا دراسہ یعنی مطالعہ پیش کیا جائے کہ جس شخص کو اس دور کے سو کال ریسرچرز میں سے ایک نام نہاد ریسرچر وہ اپنا استاذ اور بابا تسلیم کرتا ہے۔ تو آج کے اس تحقیقی مطالعہ میں مفتی محمد اسحاق صاحب جو فیصل آباد کے ہیں، ان کی جو خطابات یا خطبات کی کتاب ہے، میرے سامنے وہ 2 جلدوں والی کتاب ہے۔ اس میں سے صوفیانہ افکار، اولیاء کرام کے نظریات اور بزرگان دین کی حیات و خدمات، یہ چند چیزیں اس میں سے پیش خدمت ہیں۔ ظاہر ہے ان کی یہ تقاریر اور خطابات کا مجموعہ ہے۔ تو جلد اول کے صفحہ 34 پہ ایک بیان ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کا نام فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ساری عمر چھت کے نیچے نہیں سوئے، مبادا نیند کے غلبے کی وجہ سے تہجد کا وقت گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے قرآن پاک کا ہندی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت اللہ کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا، من موہن، یعنی جو دلوں کو موہ لے۔ تو یہاں انہوں نے جو استدلال کیا ہے ایک ولی اللہ کے اقوال سے اور ان کی اس گفتگو سے کیا ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح جب آپ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں تو اللہ بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ معرفت الہیہ کا بیان آ گیا۔ یہ وہی کنٹینٹس ہیں جو کتب تصوف میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ وہی ٹرمز ہیں جیسے ولی اللہ اور یہ معرفت اور اس طرح کے۔ پھر آگے کہ اگر بندے کو اللہ کی پہچان ہو جائے تو وہ واقعتاً من موہن ہے، انسان سوچے کون سی خوبی اور کمال ہے جو اس میں موجود نہیں۔ کیا خوبصورت بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آگے جو مفتی محمد اسحاق صاحب کا جو بیان ہے، یہ جلد اول کے صفحہ 35 پہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اسے اللہ اور بندے کی محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے اور بندے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اسے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ یہی تو صوفیاء کہتے ہیں کہ معرفت الہیہ کے لیے، للہیت ہو، اس کے قرب کے حصول کے لیے اسی کی بات مانی جائے، اسی کی طرف توجہ رکھی جائے، اسی کی رضا کا بندہ طلبگار رہے۔ صفحہ 207 پہ بیان کرتے ہیں کہ بر صغیر میں ایک بہت بڑے اور نیک عالم دین مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ بڑے بڑے اہل علم نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ ان کی احتیاط پسندی کا یہ حال تھا کہ ساری عمر چھت کے نیچے نہیں سوئے کہ تہجد قضا نہ ہو جائے، اور موت کے وقت تک با جماعت نماز پڑھتے رہے۔ اب یہ ولی اللہ بھی کہا ہے، اور دیکھیں یہ اس بات کی شہادت مل رہی ہے ان کے اس اقتباس سے کہ وہ ولی اللہ ہیں اور اس مقام اور منصب پہ اس لیے تہجد پڑھتے ہیں اور نماز با جماعت کبھی نہیں چھوڑی۔ وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہندی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کرتے رہے۔ آگے کہتے ہیں کہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت کسی ولی اللہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ حضرت میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے،
اس بات سے منع کیجیے۔ بزرگ نے جواب دیا، بہن شریعت میں اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے رو کر کہا کہ حضرت شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں نقاب چہرے سے ہٹا کر دکھاؤں کہ میں کتنی حسین ہوں، اور میری جیسی حسین عورت کی موجودگی میں میرا خامد دوسری بیوی لانا چاہتا ہے، بھئی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ولی اللہ نے یہ بات سنی تو بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا، حضرت کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس عورت کو اپنے عارضی حسن پر اتنا ناز ہے کہ وہ دوسری عورت نہیں برداشت کر سکتی، تو اللہ جس کا حسن ذاتی، حقیقی اور ابدی ہے، وہ اپنے ساتھ شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، انہوں نے اسحاق صاحب نے لفظ ولی اللہ استعمال کیا، یعنی وہ اولیاء کرام کے قائل ہیں، بزرگان دین کے قائل ہیں، اور ان کا کیا انداز بیان کیا ہے کہ ان کے دل پہ کتنا اثر ہوا۔ اولیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اصحاب تصوف کا یہی حال ہوتا ہے، ان کا طریقہ بھی ایسا ہوتا ہے، وہ ہر بات کو ڈائریکٹلی اپنے دل پہ لیتے ہیں اور ایک وکھرے انداز سے اس کی تعبیر پیش کرتے ہیں، اور وکھرے انداز سے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ صفحہ 42 پہ کہتے ہیں کہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیوانہ قرار دے کر جیل میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت اور لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور یہ مفتی محمد اسحاق صاحب بیان کر رہے ہیں، تو اولیاء کا بیان کرنا کتب تصوف میں سے، کتب زہد میں سے، تو ان کے نظریات کی یہ شہادت مل رہی ہے۔ دیوانہ قرار دے کر جیل میں بھیج دیا۔ کچھ دوست ملاقات کے لیے آئے تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان کی طرف پتھر پھینکنے شروع کر دیے، اور وہ لوگ گھبرا کے دور چلے گئے۔ تو فرمایا، آپ لوگ کون ہیں؟ حالانکہ وہ دوست تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست۔ تو فرمایا، کبھی دوست بھی دوست کی مار سے بھاگتا ہے؟ واہ سبحان اللہ، کبھی دوست بھی دوست کی مار سے بھاگتا ہے، جو بھاگ گیا وہ دوست نہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سے گھبرا جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا انداز ہے! یہ اللہ والوں کے اصول ہے، یہ اللہ والوں کے طریقے ہیں۔ تو اب جو لوگ یہ دعویٰ کریں کہ مفتی اسحاق صاحب ہمارے استاذ ہیں، تو مفتی اسحاق صاحب کے شاگردوں ذرا سوچو، مفتی صاحب اپنی تقاریر میں جو کمپائل کیا گیا ان کا یہ دیوان 2 جلدوں میں، یہ 2016 کا ایڈیشن ہے، 17 میں تو اکٹھا 2 جلدیں ایک ہی جلد میں آ گئیں۔ تو سوچئے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس انداز سے ان کی باتوں کو کوٹ کر رہے ہیں، اور کس انداز سے صوفیاء، اولیاء اور بزرگان دین کی جو باتیں ہیں ان کو کس طرح، کس انداز سے مثبت سمجھ کے ان کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بیان کرنا اور ان پہ تنقید نہ کرنا بلکہ مثبت انداز سے بیان کرنا اور اس سے استدلال اور استشہاد کرنا، یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ استاد صاحب جو تھے آپ کے، وہ اولیاء کرام، بزرگان دین کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ آپ کے استاد محترم نے جو باتیں کی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟